کیا سویڈن میں کزن میرجز پر پابندی عائد کر دی گئی ہے؟ اس کی کیا وجوہات اور پس منظر ہے؟ اور دنیا کے دوسرے ممالک مثلاً ڈنمارک، ناروے، برطانیہ، امریکہ اور دیگر ملکوں میں کزن میرجز کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ اس سب کا جائزہ آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ اسٹاک ہوم سویڈن سے خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کا اسلام پہنچے، اور آپ لوگوں سے گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجئے، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک جو ہے وہ باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ آج کے موضوع کی طرف جانے سے قبل ایک چھوٹی سی بات۔ جان ملٹن کا یہ کہنا ہے کہ زندگی کا بہترین سرمایہ کتاب ہے۔ تو آج کے ولاگ میں ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا سویڈن میں کزن میرجز پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے پہلے بھی میں نے 3 ولاگ جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ جب سویڈن کی پچھلی حکومت تھی سوشل ڈیموکریٹس کی، تو اس وقت یہ تجویز آئی تھی کہ کزن میرجز پر پابندی عائد کر دی جائے، اور اس کے بعد پھر 2 ولاگ میں نے مزید آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے تھے، جیسے جیسے اس حوالے سے جو ہے وہ پروسیس آگے چلتا رہا۔ سوشل ڈیموکریٹ کی گورنمنٹ کے زمانے میں جب یہ تجویز پیش آئی تھی تو انہوں نے اس کو مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سویڈن میں جو ہے وہ کزن میرجز 150-200 سال سے ہو رہی ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اس قسم کا کوئی قانون نہیں بنانا چاہتی، یہ لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ کزن میرجز کریں یا نہ کریں۔ تو اس دور میں تو یہ چیز جو ہے وہ آگے نہیں بڑھی، لیکن جب سویڈن میں موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی اور ان جماعتوں نے جو ایگریمنٹ کیا اس میں ایک یہ بھی شامل تھا، جس میں جو امیگرنٹ مخالف جماعت سویڈش ڈیموکریٹس ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کزن میرجز پر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی جائے۔ اب یہ پابندی عائد کرنے کا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ اس میں 2 بڑی انہوں نے جو ہے وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ وہ کہتے ہیں کہ کزن میرجز کی وجہ سے غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، کیونکہ بچیوں کو خصوصاً جو ہے وہ مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے خاندان میں ہی شادی کریں، اور اگر وہ خاندان میں شادی نہیں کرتی تو پھر کئی ایسے جو ہے وہ افسوسناک واقعات بھی ہوئے ہیں جن میں جو ہے وہ قتل تک نوبت پہنچی ہے۔ اور یہ سویڈن نہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی، یورپی ملکوں میں بھی اس طرح سے بدقسمتی سے واقعات ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کی جو جماعتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ کزن میرجز پہ پابندی ہو، تاکہ خواتین کے ساتھ خصوصاً یا بچیوں کے ساتھ اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ دوسری جو انہوں نے بڑی وجہ اس حوالے سے کہی ہے کہ وہ ہے کہ وہ وراثتی بیماریاں ہیں جو کزن کی میرجز کی وجہ سے ہوتی ہیں، آٹوسومل ریسیسیو انہیریٹنس ہے، یعنی جو جینز کی وجہ سے بیماریاں اگلے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں ان کو روکا جائے۔ اس کی تھوڑی سی میں سادہ لفظوں میں وضاحت اس طرح سے کر دوں کہ جو جینز ہیں وہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، اور جین جو ہے وہ جوڑوں کی صورت میں ہوتی ہیں، اور انسان میں تقریباً 30,000 کے قریب جو ہیں وہ جینز ہیں، جو ہمارے باقی تمام قسم کے جو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہیں، جیسے ہماری جو شکلیں ماں باپ سے ملتی ہیں، اس کے علاوہ باقی جو بیماریاں ہیں اور دیگر چیزوں کو جو ہے کنٹرول کرتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کزنز میں شادیاں ہوتی ہیں تو اگر وہ بیماری والی جو جینز ہیں وہ دونوں میں موجود ہوں لیکن وہ ظاہر نہ ہوں، ان کو کیریئر کہتے ہیں، یعنی ان میں وہ جینز موجود تھیں چونکہ 2 جوڑے کی صورت میں ہوتی ہیں، تو ایک جین جو ہے وہ دبی ہوتی ہے، وہ اپنا اثر نہیں دکھاتی، تو دوسرے میں بھی اگر اس طرح کی جین ہے اور وہ آگے بچوں میں اگر منتقل ہو جائیں تو پھر وہاں پہ وہ اثر دکھا دیں گی۔ تو یہ جو عمومی طور پہ یہ جو بنتی ہے اس کی صورتحال یہ آپ گراف سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس صورت میں وہ جینز اگر دونوں طرف سے آگے آ رہی ہیں تو ایک جو بچہ پیدا ہوگا وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اس بیماری کو لے کے آئے گا، 2 بچے جو ہیں وہ بظاہر صحت مند ہوں گے لیکن وہ کیریئر ہوں گے، یعنی ان میں جینز ہوں گی جو آگے ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، اور صرف ایک جو ہے وہ اس سے ٹھیک ہوگا۔ تو اس میں یہ تھیلیسیمیا کی بیماری ہے، سکل سیل انیمیا کی بیماری ہے، اس کے علاوہ سسٹک فائبروسس ہے اور دوسری بیماریاں جو منتقل ہو سکتی ہیں۔ اب جن ملکوں میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کزن میرجز پر بین لگایا جائے وہ تو ایک قانونی صورتحال ہے، لیکن باقی ملکوں میں بھی اگر کسی فیملی میں اس قسم کی بیماری یا اس قسم کی چیزیں ہیں تو وہ جینیٹک کاؤنسلنگ کر کے مشورہ لے کے اپنے بچوں کی شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیر ایک الگ سے موضوع ہے۔
تو یہ انہوں نے کہا جی کہ دوسری ریزن یہ ہے کہ کزن میرجز کی وجہ سے یہ بیماریاں پھیلتی ہیں اور بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ اس کو بین کیا جانا چاہیے۔ اور اس کی ایک مثال یہاں میرے ذہن میں سویڈن کی بھی آئی ہے کہ سویڈن کے شمال میں ایک خلفتی خیکن کے نام سے ایک بیماری تھی کہ وہاں پہ جو نارتھ میں جو ایریا جیسے خلفتیوں وغیرہ امیوں کا علاقہ، وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ ٹریڈیشنلی اپنی فیملیز میں ہی شادیاں کرتے تھے اور ان میں یہ ایک وراثتی بیماری بہت زیادہ تھی۔ اب صورتحال وہاں پہ بہتر ہے کیونکہ اب وہ ایسا نہیں کرتے۔ ان وجوہات کی بنا پہ جو سویڈن کی موجودہ حکومت ہے، اس میں جو 3 جماعتیں ہیں اور ان کے ساتھ جو ہم نوا جماعت ایس ڈی ہے، انہوں نے کہا جی کہ سویڈن کے اندر جو ہے وہ کزن میرجز ہونے پر پابندی عائد کر دی جائے اور اس چیز کو حکومت جو ہے وہ قانون بنائے۔ اس حوالے سے حکومت نے ایک جج کی سربراہی میں کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس کمیٹی نے اپنی سفارشات جو ہے وہ پیش کر دی ہیں اور ان سفارشات میں بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر سویڈن کے رہنے والے لوگ سویڈن سے باہر جا کے شادی کریں تو اس کو بھی جو ہے وہ تسلیم نہ کیا جائے۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو 4 جماعتیں ہیں، ماڈریٹ پارٹی ہے، لبرل پارٹی ہے، اس کے علاوہ کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی ہے اور ایس ٹی، یہ اس تجویز کو لے کے آگے چلے تھے، لیکن اب پارلیمنٹ میں ان کو مزید حمایت جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اگرچہ ان چاروں کی اکثریت ہے، پارلیمنٹ میں یہ قانون بنا سکتے ہیں، لیکن اب سینٹر پارٹی جو ہے وہ بھی اس پروپوزل کی جو ہے وہ حامی ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گرین پارٹی ہے، ملیو پارٹی، وہ بھی اب اس تجویز کی سپورٹ کر رہی ہے اور گرین پارٹی کی جو حمایت ہے وہ زیادہ تر اس وجہ سے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ ہونے والے قتل جو ہیں وہ اس کزن میرجز سے لنک ہیں، وہ اس سے رک جائیں گے۔ اب صرف آ جا کے جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی وہ بچتی ہے، اس نے ابھی تک کوئی واضح موقف اختیار نہیں کیا اور وہ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اب ان کی جماعت کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بات ہونا شروع ہوئی ہے۔ اپنے سابقہ دور حکومت میں انہوں نے اس تجویز کو مسترد کیا تھا، لیکن اب وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب وہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں، جیسے سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی ایک اہم رہنما یعنی نیلسن، انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ سویڈن کے اندر شادیوں پہ پابندی لگا دیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ سویڈن سے باہر جا کے شادی کریں گے اگر ان کی شادیوں کو بھی آپ تسلیم نہیں کریں گے تو وہ جو لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں جو شادی کریں گی ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، تو یہ ان کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہوگا۔ دوسرا انہوں نے سوال یہ بھی اٹھایا ہے کہ جن لوگوں نے پہلے سے شادی کر رکھی ہے تو اس شادی کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، بلکہ یہاں پہ یہ سوال بھی ایک پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کزن میرجز کو اس لیے بین کریں گے کہ لوگ یہاں پہ نہ آئیں، لیکن اگر دونوں فرسٹ کزنز جو ہیں وہ سویڈن کے اندر رہ رہے ہوں اور یہاں رہ کے اگر وہ شادی کر لیں تو پھر اس کی کیا صورتحال بنے گی۔ اور یہ جو بین لگا رہے ہیں یہ فرسٹ کزن پہ لگا رہے ہیں، یعنی جو جہاں جن بچوں کے گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ کامن ہوں، یعنی وہ ننیال کی طرف سے ہوں یا ددیال کی طرف سے، یعنی چچا، پھپھو، خالہ، تایا یا ماموں وغیرہ کے جو بچے ہیں، وہ جو سیکنڈ کزنز ہیں وہ اس قانون میں نہیں آئیں گے۔ تو اب پارلیمنٹ میں ان کو جو ہے ایک طرف سے تھوڑا سپورٹ ملنا شروع ہو گئی ہے۔ تو کزن میرجز کے حوالے سے حکومت نے جو انکوائری کمیٹی بنائی تھی یہ پہلے بنی تھی ستمبر 2021 میں، اس موقع پہ بھی میں نے ایک ولاگ بنا کے یہ صورتحال واضح کی تھی، اور اس کے بعد اس کمیٹی نے ابھی 8 اکتوبر 2024 اس سال جو ہے وہ اپنی سفارشات دی ہیں۔ اس موقع پہ بھی میں نے ولاگ بنایا تھا اور اس سفارشات میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر سویڈن کے رہنے والے سویڈن سے باہر جا کے اگر شادی کریں فرسٹ کزنس تو اس کو بھی سویڈن جو ہے وہ تسلیم نہ کرے۔ اب یہ پرپوزلز جو ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کے پاس آئیں گی، اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کی کمیٹی اس پہ بحث کرے گی، پھر لیگل کمیٹی پاس کرے گی۔ اگر یہ تمام تر تجاویز جو ہیں وہ منظور ہو بھی گئیں تو یہ قانون جو بنے گا وہ 1 جولائی 2026 سے بنے گا۔ تو ابھی یہ قانون نہیں بنا، ابھی کزن میرجز جو ہے وہ سویڈن میں لیگل ہے، اور 1 جولائی 2027 کو اگر یہ قانون بن گیا تو پھر 1 جولائی 2026 کے بعد جا کے سویڈن میں کزن میرجز پر بین لگایا جائے گا۔ اور کزن میرجز کے حوالے سے اگر باقی ملکوں کا ہم جائزہ لیں، جیسے میں نے کہا تو ناروے نے اس سال جو ہے وہ گرمیوں میں کزن میرجز پہ پابندی کا قانون پاس کیا ہے، جس پر جو عمل درآمد ہے وہ 1 جنوری 2025 سے، یعنی یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اس کی پہلی تاریخ سے اس قانون پہ جو ہے وہ عمل درآمد شروع ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ ناروے شاید یورپ میں پہلا ملک ہے جس نے اس طرح کا قانون بنایا ہے۔ ڈنمارک میں بھی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے،
برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ تجویز پیش ہوئی ہے، اور وہاں پہ بھی جو سویڈن کی طرح کہہ لیں کہ وہ پروسیس جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اگر یہ آپ میپ دیکھیں ورلڈ کا، تو اس میں دنیا کے بہت سے ملک ہیں جہاں پہ کزن میرجز بین ہیں، جیسے یہ فار ایسٹ کے ملک ہیں، جیسے فلیپینز ہے، کوریا وغیرہ ہے، تائیوان ہے، یہ چائنا ہے، ان ملکوں میں بین ہے۔ اور اگر اس کے بعد اگر آپ امریکہ کا دیکھیں تو امریکہ کی تقریباً 24 جو ریاستیں ہیں وہاں پہ بین ہے، کچھ میں الاؤڈ ہے۔ یہ میپ سے یہ صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی جو ہے وہ کزن میرج کے حوالے سے صورتحال ہے کہ ابھی سویڈن میں اس پہ پابندی نہیں ہے، اور اگر قانون بن گیا تو 1 جولائی 2026 کے بعد یہ بین ہوگی۔ اس حوالے سے جو اپڈیٹس آ رہے ہیں وہ آپ ان ولاگس کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار اس موضوع کے حوالے سے کیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون بننا اچھا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں یا اس کے نقصانات کیا ہیں؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔